الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ کل کی نشست میں آپ حضرات کے سامنے مسئلہ تراویح کی تنقیح کہ تراویح کی رکعات کتنی ہیں، اس کی تنقیح، فریقین کا نقطہ اختلاف اور اس پر جو ہمارے دلائل ہیں ان کو آپ حضرات کے سامنے پیش کیا تھا۔ دلائل میں سے کئی طرح کے دلائل ہمارے پاس اس عقیدے پر، اس مسئلے پر موجود ہیں۔ ان میں سے احادیث مرفوعہ بھی موجود ہیں، احادیث موقوفہ بھی موجود ہیں، اور خلفۂ راشدین کا عمل اور سنت بھی ہے، اور امت ائمہ اربعہ کا اجماع بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو بلاد اسلامیہ ہیں ان کا عمل بھی یہی ہے کہ اس میں 20 رکعت تراویح رائج رہی ہے۔ اب اس میں آج ہم بلاد اسلامیہ کا عمل اور اس کے ساتھ اس پر جو مختلف مشائخ ہیں ان کا بھی نقطہ نظر اور ان کے ہاں بھی 20 رکعت تراویح کا اہتمام تھا اس کو، اور اس کے بعد تراویح کی 20 رکعت ہونے پر قیاسی اور عقلی دلیل پیش کریں گے، اور آخر میں جو غیر مقلدین کے جو شبہات ہیں ان کے جوابات آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تو بلاد اسلامیہ میں ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ 4 شہر جو بہت بڑے بھی ہیں، عالم اسلام کے عظیم شہر سمجھے جاتے ہیں، اور اس میں وقت کے بہت بڑے صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کی تعداد بھی موجود رہی ہے، تو ان کا عمل بھی 20 رکعت تراویح کا رہا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلے مکہ المکرمہ ہے، اور پھر مدینہ منورہ، اور پھر بصرہ، اور اس کے بعد پھر کوفہ۔ مکہ مکرمہ کے بارے میں علامہ شوکانی نے نیل الاوطار میں لکھا ہے کہ قال الامام مالک بن انس رحمہ اللہ تعالی وبمکہ ب23، کہ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں، جو امام مالک ہیں امام دار الہجرہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر 23 رکعت یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر پڑھے جاتے تھے۔ نمبر 2، امام عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالی المکی ہیں، تابعی ہیں، وہ فرماتے ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے، ادرکت الناس وهم یصلون 23 رکعۃ بالوتر، کہ میں نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ یصلون 23 رکعہ 23 رکعت پڑھا کرتے تھے، یعنی 20 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر۔ نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ کا فرمان جو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن ترمذی جلد 1 صفحہ 166 پہ نقل کیا، وہ یہی ہے کہ وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّونَ 20 رکعہ، اس طرح میں نے بھی اپنے شہر مکہ کے اندر اسی بات کو پایا کہ لوگ 20 رکعت نماز تراویح پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 3 حوالہ جات، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام عطا بن رباح رحمہ اللہ تعالی، یہ حضرات اہل مکہ کا جو عمل نقل کرتے ہیں وہ 20 رکعت تراویح کا ہے۔ نمبر 2، اس کے بعد اہل مدینہ طیبہ میں جو مدینہ طیبہ کے حضرات کا عمل جو مختلف تابعین نے نقل کیا ہے وہ بھی 20 رکعت تراویح پڑھنے کا ہے۔ نمبر 1، علامہ ابن ابی ملیکہ مشہور تابعی ہیں، مدینہ منورہ کے رہنے والے تھے، کہتے ہیں میں نے 30 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زیارت کی ہے تہذیب و تہذیب کے اندر، کہ ان کے متعلق یعنی آپ کے متعلق امام نافع بن عمر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کان ابن ابی ملیکہ یصلی بنا فی رمضان 20 رکعۃ، کہ ہمیں حضرت ابن ابی ملیکہ رمضان المبارک میں 20 رکعت تراویح پڑھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، مشہور محدث ہیں حافظ داؤد بن قیس رحمہ اللہ، مدینہ طیبہ کے رہنے والے تھے، آپ فرماتے ہیں ادرکت الناس بالمدینہ فی زمن عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ و ابان بن عثمان یصلون 36 رکعۃ ویوترون ب3،
فرماتے ہیں داود بن قیس رحمہ اللہ کہ میں نے مدینہ طیبہ میں خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ اور ابان بن عثمان رحمہ اللہ کے دور میں لوگوں کو 36 رکعت تراویح اور 3 رکعت وطر پڑھتے ہوئے پایا ہے۔ یا یہ بات سمجھ لیں 36 رکعت تراویح کا کیا مطلب ہے۔ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے الحاوی للفتاوی میں اس کی تفصیل سمجھائی ہے۔ فرماتے 36 رکعت یوں بنتی ہیں کہ چونکہ اہل مکہ 20 رکعت تراویح پڑھتے اور ہر 4 رکعت بعد وہ طواف کعبہ کر لیتے اور طواف کی 2 رکعت پڑھ لیتے، اور یوں پانچویں ترویحہ کے بعد طواف نہیں کرتے تھے۔ تو اہل مدینہ نے طواف یعنی 4 رکعت کے بعد اب طواف تو کر نہیں سکتے تھے، اب انہوں نے 4 رکعت کے بعد 4 رکعت نوافل پڑھ لیتے۔ تو یوں اس اعتبار سے یعنی چونکہ 4 ترویحے بنتے ہیں، ہر ترویحہ کے بعد 4 رکعت، جب ہر ترویحہ کے بعد 4 رکعت پڑھیں تو یہ 16 رکعت بنتی ہیں۔ تو کل یہ 20 رکعت تراویح بن گئی، اور یہ 4 رکعت 4 4 4 کر کے 16 رکعت نفل بن گئے۔ تو یہ 20 اور 16 36، یوں 36 بنتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اہل مدینہ کو 36 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے، بلکہ اس کا مطلب صرف اتنا ہے کہ ہم اہل مدینہ اہل مکہ کی مشابہت پر عمل کے ساتھ کرتے ہوئے چونکہ وہ طواف بھی کر رہے تھے، تو یہ حضرات چونکہ طواف تو کر نہیں سکتے تھے، مدینہ منورہ کے اندر ہیں، تو اس لیے یہ 16 رکعت کا اضافہ کر لیا کرتے، تو یہ بنتی ہیں 36 رکعت۔ اس کے بعد آگے اہل کوفہ ایک اسلامی شہر ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں 17 ہجری میں تعمیر کیا گیا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر عظیم المرتبہ صحابی کو تعلیم و تدریس کے لیے کوفہ کے اندر بھیجا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے دار الخلافہ بنایا۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اس شہر کے اندر 4000 حدیث مبارک کے طلبہ اور 400 فقہاء کرام کی جماعت موجود تھی۔ اور امام بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کوفہ میں کتنی مرتبہ گیا ہوں میں اس کو نہیں جانتا، یعنی باقی شہروں میں جانے کی میں تعداد بتا سکتا ہوں، لیکن کوفہ میں میرا اتنی بار جانا ہوا کہ ان گنت تھا کہ میں اس کو شمار ہی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت کوفہ کے ایک مشہور فقیہ اور مفتی اور محدث گزرے ہیں ابراہیم بن یزید نخعی رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ ان الناس کانوا یصلون 5 تراویحات فی رمضان، کہ وہاں کوفہ کے اندر صحابہ اور تابعین رمضان المبارک میں 5 تراویح یعنی 20 رکعت پڑھتے تھے۔ کتاب الآثار ہے امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی۔ نمبر 2 مشہور تابعی ہیں حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالی، جنہوں نے حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما وغیرہ سے بھی علم حاصل کیا، اور کوفہ ہی میں آپ شہید کیے گئے۔ سعید بن جبیر رحمہ اللہ جنہیں حجاج بن یوسف نے شہید کیا، اور ان کی شہادت کا واقعہ بھی مشہور و معروف ہے۔ تو مصنف عبد الرزاق میں ہے، فرمایا کہ کان سعید بن جبیر یؤمنا فی شہر رمضان فکان یقرأ بالقراءتین جمیعا، کہ سعید بن جبیر رحمہ اللہ رمضان المبارک کے مہینے میں ہمیں امامت کراتے، اور آپ یقرأ بالقراءتین جمیعا، آپ دونوں قراتیں پڑھتے تھے، یعنی ایک رات ابن مسعود کی قرات اور دوسری رات سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات، اور آپ یصلی 5 تراویحات، ہمیں 5 تراویح یعنی 20 رکعتیں پڑھاتے۔ 5 تراویح تب بھی بن سکتے ہیں جب 20 رکعت ہوں، یعنی 4 رکعت کو 4 5 20۔ نمبر 3 حضرت شتیر بن شکل، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کوفہ کے اندر رہائش پذیر تھے۔ آپ کے بارے میں پہلے بھی روایت گزری ہے کہ فرماتے ہیں کان یصلی فی رمضان 20 رکعۃ والوتر، وہ رمضان المبارک میں 20 رکعت اور وتر پڑھاتے۔ نمبر 4 حارث بن حمدانی، حضرت علی اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، کوفہ کے اندر وفات پائی۔ وہ بھی فرماتے ہیں کہ انہ کان یؤم الناس فی رمضان باللیل ب20 رکعۃ ویوتر ب3، کہ حضرت حارث رحمہ اللہ لوگوں کو رمضان المبارک کی راتوں میں 20 رکعت تراویح اور 3 وتر پڑھاتے تھے۔ مشہور تابعی ہیں امام سفیان الثوری رحمہ اللہ تعالی۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے بارے امام ترمذی رحمہ اللہ نے اپنی جامع ترمذی کے اندر جلد 1 صفحہ 166 پہ باب ما جاء فی قیام شہر رمضان کے تحت نقل کیا
فرماتے ہیں کہ اکثر اہل العلم علی ما روی عن عمر وعلی وغیرہما من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعتا وهو قول الثوری. امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اکثر اہل علم نے حضرت علی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور اس کے علاوہ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام سے جو نقل کیا ہے وہ 20 رکعت ہی نقل کی ہیں، اور یہی امام سفیان ثوری رحمہ اللہ کا قول ہے اور یہی ان کا موقف ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ اہل کوفہ کے اندر بھی جو رکعات ہیں وہ کتنی تھی؟ 20 رکعت تراویح تھی. اس کے بعد اہل بصرہ ہے. ہم اہل بصرہ کا عمل دیکھتے ہیں تو وہاں پر بھی ہمیں 20 رکعت تراویح کا عمل ہی نظر آتا ہے. امام مروزی رحمۃ اللہ علیہ نے قیام اللیل میں نقل کیا کہ حضرت یونس بن عبید جو امام حسن بصری اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کے شاگرد بھی ہیں اور سفیان ثوری اور شعبہ رحمہ اللہ کے استاد ہیں، وہ فرماتے ہیں ادرکت مسجد الجامع قبل فتنة ابن الاشعث کہ میں نے ابن الاشعث کی فتنہ سے پہلے جامع مسجد بصرہ میں دیکھا. ابن الاشعث کا فتنہ جو ہے سن 83 ہجری میں بصرہ میں یہ برپا ہوا تھا. یہ اس کی بات کہہ رہے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ یصلی بہم عبد الرحمن ابن ابی بکر وسعید بن ابی الحسن وعمران العبدی کانوا یصلون 5 تراویح. یہ سارے حضرات کون؟ عبد الرحمن بن ابی بکر، حضرت سعید بن ابی الحسن، حضرت عمران عبدی رحمہ اللہ لوگوں کو 5 تراویح ہے یعنی 20 رکعت وتر پڑھاتے، 20 رکعت تراویح پڑھاتے تھے. تو یہ آپ حضرات کے سامنے 4 عظیم الشان جو بلاد ہیں، شہر ہیں، ان کا عمل پیش کیا گیا ہے. وہاں صحابہ اور تابعین کا عمل 20 رکعت تراویح کا رہا ہے. ان میں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ اور بصرہ اور کوفہ کہ ان تمام میں 20 رکعت تراویح رائج تھی، اور محدثین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. بلاد اسلامیہ کے بعد آگے ہمارے پاس اس پر دلیل ائمہ اربعہ رحمہ اللہ کا عمل ہے. ائمہ اربعہ چاروں امام 20 رکعت تراویح پر متفق ہیں. ان میں سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمہ اللہ تعالی امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کتب فقہ میں 3 حضرات نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ آپ 20 رکعت تراویح کے قائل تھے. علامہ ابن رشد القرطبی المالکی رحمہ اللہ المتوفى 595 ہجری، انہوں نے بدایت المجتہد میں لکھا فاختار ابو حنیفہ القیام ب20 رکعتا سوى الوتر. امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں جو راجح اور موقف تھا وہ 20 رکعت تراویح کا تھا وتر کے علاوہ، 3 رکعت وتر اور 20 رکعت تراویح. نمبر 2 ہمارا مشہور فتاوی ہے فتاوی قاضی خان، اس میں لکھا کہ عن ابی حنیفہ رحمہ اللہ القیام فی شہر رمضان سنت کل لیلۃ سوى الوتر 20 رکعتا 5 تراویحات. امام حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ رمضان میں ہر رات 20 رکعت یعنی 5 تراویح وتر کے علاوہ پڑھنا سنت ہے. اور اس طرح علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی شامی میں اس بات کی صراحت کی ہے کہ قولہ 20 رکعتا وهو قول الجمہور وعلیہ عمل الناس شرقا وغربا. فتاوی شامی میں ہے کہ 20 رکعت ہی جمہور کا قول ہے اور اسی پر مشرق اور مغرب میں پوری امت کا عمل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد دوسرے امام ہیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی بات، ان کا بھی عمل علامہ ابن رشد المالکی رحمۃ اللہ علیہ نے بدایت المجتہد میں یہی نقل کیا ہے کہ فرماتے ہیں کہ واختار مالک فی احد قولیہ القیام ب20 رکعتا، کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ قیام جو 20 رکعت تراویح ہے وہ 20 رکعتا وہ 20 رکعت ہے. اس پر ممکن آپ کے دین میں کوئی شبہ یہ پیش کرے کہ پہلے تو یہ گزرا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں کہ وہ تو 36 رکعت پڑھا کرتے تھے. تو میں نے اس کی وضاحت علامہ سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے پیش کر دی ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کی صراحت کی ہے کہ وہ 36 رکعت کیسے بنتی تھی.
20 رکعت تراوی تھی اور 16 رکعت وہ 4 4 رکعت کر کے نفل تھے، وہ تراوی نہیں تھی. اس لیے امام مالک رحمہ اللہ 20 رکعت ہی کے قائل ہیں، 36 رکعت نہیں ہے. نمبر 3، امام شافعی رحمہ اللہ. امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام مروزی رحمہ اللہ نے قیام اللیل میں لکھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں احب الی 20، مجھے 20 رکعت پسندیدہ ہیں. اور وکذالک یقومون بمکہ، اور مکہ کے اندر بھی 20 رکعت ہی پڑھی جاتی تھیں. اور پھر امام ترمذی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ کے بارے میں امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا ہاکذا ادرکت ببلدنا بمکہ یصلون 20 رکعتا، اسی طرح مکہ کے اندر بھی ہم نے یہی بات پائی کہ وہ 20 رکعت تراویح پڑھا کرتے تھے. اور شوافع کے مشہور محدث ہیں امام نووی رحمہ اللہ، 6 ہجری کے ہیں، سن 676 ہجری میں ان کی وفات ہے. امام نووی رحمہ اللہ بھی فرماتے ہیں کتاب الاذکار کے اندر اعلم، تو جان لے، ان صلاۃ التراویح سنت باتفاق العلماء وہی 20 رکعہ، جان لیجئے کہ تراویح باتفاق علماء سنت ہے اور یہ 20 رکعت ہے. امام احمد بن حنبل، چوتھے امام احمد بن حنبل ہیں رحمہ اللہ تعالی، وہ فرماتے ہیں کہ وہ بھی 20 رکعت تراویح کے قائل ہیں. فقہ حنبلی کی مشہور کتاب ہے المغنی، علامہ ابن قدامہ الحنبلی رحمہ اللہ کی ہے. فرمایا کہ والمختار عند ابی عبداللہ، ابی عبداللہ کے ہاں پسندیدہ، ابی عبداللہ یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی کنیت ہے، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک پسندیدہ 20 رکعتا، 20 رکعت تھی. وبہذا قال الثوری وابو حنیفہ والشافعی، اور یہی بات امام ثوری رحمہ اللہ نے فرمائی، اور یہی موقف امام اعظم ابو حنیفہ اور امام شافعی رحمہ اللہ کا تھا. تو معزز طلبہ کرام، یہ آپ حضرات کے سامنے ائمہ اربع کہ گویا 20 رکعت تراویح پر چاروں امام متفق ہیں. تو آج عام طور پہ غیر مقلدین کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ جی چاروں امام اختلاف کرتے ہیں، ہم کس کی بات مانیں؟ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی کے مسائل کچھ اور ہیں، امام شافعی کے اور ہیں، امام مالک کے اور ہیں، امام احمد بن حنبل کے اور ہیں، ہم کہاں جائیں؟ ہم کہتے ہیں کہ جس مسئلے میں وہ چاروں متفق کھڑے ہیں وہ تو لے لو. 20 رکعت تراویح کا مسئلہ ہے، ایک مجلس کے 3 طلاقیں 3 ہوتی ہیں، تقلید کا ہے، اور یہ تو وہ عنوانات ہیں کہ جس میں سارے متفق ہیں، کم از کم وہ تو لے لو. اور اصل وجہ کیا ہے؟ ان حضرات کی بنیاد ایک نہیں ہے. کیا کریں گے؟ جو بات جس سے ملے گی نا اس سے لے لیں گے. اصل میں انہوں نے دین مذہب اپنی رائے کا نام بنائے، جو بات ان کو پسند آئے گی، اچھی لگے گی، وہ لے لیں گے، چاہے وہ جس سے ملے. قرآن سے ملے گی وہاں سے لے لیں گے، حدیث سے ملے گی وہاں سے لے لیں گے، صحابی سے ملے گی وہاں لے لیں گے، کسی تابعی سے ملے گی، حتیٰ کہ چلتے چلتے ابن قیم، ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ان حضرات سے ملے گی وہاں سے لے لیں گے. کوئی بنیاد ایک نہیں ہے. اور نعرہ کس کا ہے؟ قرآن حدیث کا. آپ ان سے پوچھیں کہ آپ رفع دین کا ہوا مسئلہ آئے گا تو فوراً آپ کے سامنے بخاری پیش کریں گے. حالانکہ یہ الگ مسئلہ ہے کہ بخاری شریف کی جو روایت ہے رفع دین کرنے کی، وہاں ہمارے خلاف نہیں ہے. رفع دین کو ہم بھی ثابت مانتے ہیں. ثبوت الگ چیز ہے، دوام الگ چیز ہے. تو رفع دین کی بات آئے گی تو عوام الناس کو یہ باور کرانے کے لیے کہ جی ہمارے پاس بخاری ہے، فوراً بخاری دکھا دیں گے. لیکن اب ان سے یہی کہا جائے اگر امام بخاری رحمہ اللہ ہی کو ماننا تھا تو صرف رفع دین میں کیوں مانا ہے؟ امام بخاری رحمہ اللہ تو 3 طلاق کو 3 کہہ رہے ہیں، وہ بھی مان لو. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب المصافحہ بالیدین، مصافحہ 2 ہاتھ سے سنت ہے. پھر مصافحہ 2 ہاتھ سے کرنا سنت ہے، تم 1 ہاتھ کے قائل کیوں ہو؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں تو تراویح اور تہجد الگ الگ چیز ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حج الساری مقدمہ فتح الباری کے اندر اس بات کی صراحت کی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ تراویح میں الگ قرآن ختم کرتے، تہجد میں الگ ختم کرتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تو صحیح بخاری لکھنے کی بنیاد بھی وہ کس پر ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت پر ہے. اور اسی طرح امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سے تو 3 دن میں قرآن کریم ختم کرنا ثابت ہے، اور آپ حضرات اس کو بدعت سمجھتے ہیں. تو الغرض کئی مسائل ایسے ہیں کہ جس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اور لکھا ہے، آپ کا عمل اور ہے. تو گویا آپ نے جو بات جس سے آپ کو اچھی لگنی ہے آپ نے وہ لے لینی ہے. آپ کی بنیاد ایک نہیں ہے.
مثلا تراویح ہی کا مسئلہ لے لو بھئی، اگر آپ نے تراویح 8 رکعت پڑھنی ہے، 1 منٹ کے لیے ہم مان لیتے ہیں، وہ آگے شبہات کے جوابات میں انشاءاللہ میں عرض کرتا ہوں، 1 منٹ کے لیے اگر مان بھی لیا جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 8 رکعت ثابت ہیں، تو سوال یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعت پورا مہینہ پڑھی ہیں یا 3 دن پڑھی ہیں؟ 3 دن پڑھی ہیں، تو پھر تم تراویح پورا مہینہ کیوں پڑھتے ہو؟ اب فوراً کیا کہیں گے؟ ہم جی پورا مہینہ اس لیے پڑھتے ہیں کہ صحابہ کرام نے پڑھی ہیں. تو ہم کہتے ہیں جب آپ نے اوقات صحابہ سے لے لیے تو رکعات بھی صحابہ سے لے لیتے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اگر اوقات جانتے تھے کہ پورا مہینہ پڑھنی ہے تو رکعات بھی تو وہ جانتے تھے. اوقات آپ نے لے لیے صحابہ سے، رکعات چھوڑ دی، اور پھر ہر مسجد کے اندر پڑھنا، ایک امام کی اقتداء میں پڑھنا اور قرآن کریم کا ختم کرنا، یہ چیز تم نے کہاں سے لی؟ جی تمہارا میں عرض کر رہا تھا کہ اس پر ہمارے پاس کئی دلائل موجود ہیں. اگر آپ مشائخ کو دیکھ لیں، جو تصوف کے اپنے وقت کے جو مشائخ گزرے ہیں، ان کا عمل بھی 20 رکعت تراویح کا رہا ہے. میں اس پہ 3 حوالے جات پیش کرتا ہوں. نمبر 1، امام غزالی رحمہ اللہ، المتوفی 505 ہجری، ان کی مشہور کتاب ہے احیاء العلوم. امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں التراویح وہی 20 رکعتا وکیفیتها مشہورہ وہی سنت مؤکدہ. تراویح 20 رکعت ہے، اس کی کیفیت مشہور ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. اور نمبر 2، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی، المتوفی 561 ہجری، غنیۃ الطالبین کے اندر وہ فرماتے ہیں صلاۃ التراویح سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی 20 رکعہ، کہ نماز تراویح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور یہ 20 رکعت ہے. اور نمبر 3، علامہ شعرانی الشافعی رحمہ اللہ، المتوفی 973 ہجری، انہوں نے المیزان الکبریٰ میں لکھا ہے التراویح فی شہر رمضان 20 رکعتا، کہ تراویح رمضان المبارک میں 20 رکعت ہے. اس کے بعد حرمین شریفین اور 20 رکعت تراویح. حرمین شریفین کو لے آتے ہیں اس لیے کہ عام طور پہ کہتے ہیں کہ جی حرمین شریفین میں رفع دین ہوتا ہے. حرمین شریفین میں اگر رفع دین لیتے ہو حرم والوں کا، تو حرم والے 20 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، وہ کیوں نہیں لیتے؟ حرم والے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے مقلد ہیں اور تم تقلید کو شرک سمجھتے ہو، تو بات تو حرم والوں کو بھی تم نہیں مان رہے. میں نے جیسے پہلے مثال دی ہے کہ امام بخاری رحمہ اللہ کے ساتھ بھی اتفاق نہیں ہے اور نام امام بخاری کا ہے، حرمین شریفین والوں کے ساتھ بھی اتفاق نہیں ہے اور نام حرم والوں کا لے رہے ہوتے ہیں. اگر حرمین شریفین والوں کی بات ماننی ہے تو پھر اور ان کی بات بھی مان لو کہ ان کے ہاں بھی 20 رکعت تراویح ہے، آج پڑھی بھی جاتی ہے، اور اس پر شروع سے متوارث اور متواتر عمل حرمین شریفین کا 20 رکعت تراویح کا رہا ہے. مسجد نبوی کے مشہور مدرس ہیں اور مسجد مدینہ منورہ کے سابق قاضی شیخ عطیہ سالم نے مسجد نبوی میں نماز تراویح کی 1400 سالہ تاریخ پر ایک رسالہ لکھا ہے جس کا نام ہے التراویح اکثر من الف عام، کہ 1000 سال سے زائد جو تراویح مکہ میں پڑھی جا رہی ہے وہ 20 رکعت تراویح ہے، یہ لکھا ہے. اور اس میں اسی بات کو ثابت کیا ہے کہ مکہ المکرمہ کا جو متوارث عمل ہے تراویح کا وہ کتنا تھا؟ وہ 20 رکعت تراویح ہے. نمبر 2، جامع ام القریٰ، مکہ مکرمہ سے ایک کلیت الشریعہ و الدراسات الاسلامیہ، مکہ مکرمہ کے استاد تھے شیخ محمد علی صابونی، اب تو غالباً ان کا انتقال ہو گیا، محمد علی صابونی رحمہ اللہ. ان کا ایک رسالہ ہے کہ اس کا نام ہے الہدی النبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، الہدی النبوی نبوی الصحیح فی صلاۃ التراویح، کہ جس کے اندر شیخ صابونی نے خلافت راشدہ کے زمانہ سے لے کر سعودیہ کی عہد حکومت تک یہ بات ثابت کی ہے کہ مکہ مکرمہ اور مسجد حرام میں ہمیشہ 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی ہے. اور یہ آپ حضرات کے سامنے اس حد تک یہ دلائل پیش کر دیے ہیں. احادیث مرفوعہ ہیں وہ بھی ہم نے پیش کر دی، موقوفہ ہیں وہ بھی پیش کر دی، خلفاء راشدین کا عمل وہ بھی آپ حضرات کے سامنے آ گیا، امت کے اجماع وہ بھی سامنے آ گیا، جو بلاد اسلامیہ مختلف شہروں کا عمل ہے وہ بھی ہے، مشائخ کرام کا بھی عمل آ گیا، اور حرمین شریفین کا عمل بھی آپ حضرات کے سامنے آ چکا ہے کہ ان تمام میں 20 رکعت تراویح پڑھی جاتی رہی ہے. اب اس کے بعد آگے دیکھیں
غیر مقلدین کے دلائل اور ان کے جوابات۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا دو باتیں بہت اہم ہوتی ہیں، نمبر ایک ہمارا نقطہ اختلاف کیا ہے، اور نمبر دو مخالف کی دلیل کی بنیاد کیا ہے۔ تو نقطہ اختلاف میں یعنی وہ تراویح اور تہجد کی رکعات کے اختلاف ہے، یا وہ تراویح کو مانتے ہی نہیں ہے گویا، تو نام تو بظاہر یہی ہوتا ہے کہ شاید تراویح اور تہجد کی رکعات کے اختلاف ہے، در حقیقت رکعات کے اختلاف نہیں ہے، ہونے نہ ہونے کے اختلاف ہے، چونکہ ان لوگوں نے غیر رمضان میں جو تہجد ہوا کرتی ہے اس تہجد کو رمضان مبارک میں تراویح کا نام دے دیے اس پر، اور تراویح کی رکعات کتنی ہیں؟ 20 ہیں، اس پہ ہم نے دلائل پیش کر دی۔ اب ان کے غیر مقلدین جن دلائل سے عوام الناس کو دھوکہ دیتے ہیں اور لوگوں کو شکوک اور شبہات اور وساوس میں مبتلا کرتے ہیں، چند روایات پیش کرتے ہیں جن میں ایک صحیح بخاری کی بھی ہے، معجم کبیر کی بھی ہے، اور بھی روایات ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے ان کو بیان کرنا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ عام طور پہ ہمارے لوگ جب اس طرح کی روایات پڑھتے ہیں، ان کی طرف سے روایات سنتے ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر ان کے پاس دلیل موجود ہے۔ تو چند دلائل آپ حضرات ان کو دیکھ لیں، سمجھ لیں، اچھی طرح پڑھ لیں۔ پہلی دلیل جو صحیح بخاری سے عام طور پہ پیش کی جاتی ہے ان کی طرف سے، صحیح بخاری میں کیا ہے؟ باب قیام النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل فی رمضان وغیرہ، اس باب کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت لائے ہیں۔ ابی سلمہ بن عبد الرحمن وہ ان سے مروی ہے کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیف کان صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رمضان، کہ رمضان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی؟ فقالت، فرماتی ہیں، ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ علی 11 رکعہ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور نہ ہی غیر رمضان میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ یصلی اربعا، 4 پڑھتے، فلا تسأل عن حسنہن وطولہن، تو کیا ہی کہنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن نماز کے، طویل نماز کے، یعنی آپ کی نماز کتنی خشوع اور خضوع والی ہوا کرتی تھی، کتنی طویل ہوتی، رکع قیام رکوع سجدے کتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ ہوتے، اس کا کیا ہی کہنا۔ ثم یصلی اربعا، پھر 4 پڑھتے، آپ اس کے حسن اور طول کا نہ پوچھیں۔ ثم یصلی ثلاثا، پھر کتنی پڑھتے؟ پھر 3 رکعت پڑھتے۔ اب اس روایت سے غیر مقلدین کی استدلال یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں پڑھتے، ان میں 8 رکعت تراویح ہو گئی اور 3 رکعت وتر ہو گئی۔ اس کا ایک عام فام آسان جواب تو یہ ہے، اگر روایت کو ماننا ہے تو پھر پورا مانو۔ روایت میں کیا ہے؟ 8 رکعت تراویح اور 3 رکعت وتر، اور تم وتر کتنے پڑھتے ہو؟ تم 1 پڑھتے ہو۔ تو جب روایت پر عمل کرنا ہے، پوری روایت پر عمل کرو۔ روایت میں اگر روایت کا معنی یہی ہے جو تم نے سمجھا ہے، تو وہ بھی تم نے آدھے کو لے لیا، آدھے کو چھوڑ دیا۔ 8 رکعت تراویح کا ذکر ہے تو ساتھ 3 رکعت وتر کا بھی ہے، تمہارا عمل 8 رکعت تراویح کا تو ہے، وتر 3 رکعت نہیں پڑھتے، 1 رکعت وتر پڑھتے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس تراویح میں 8 رکعت پر اس روایت کی روح سے 8 رکعت تراویح پر استدلال یہ درست نہیں ہے۔ کیوں؟ حدیث میں موجود ہے یزید فی رمضان ولا فی غیر، یزید فی رمضان ولا فی غیر، کہ رمضان ہو غیر رمضان ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں 8 رکعت پڑھتے، تو ظاہر ہے تراویح تو غیر رمضان میں ہوتی نہیں ہے۔ تو اس روایت سے معلوم یہ ہوا کہ یہ روایت تراویح کے بارے میں نہیں ہے، یہ روایت تہجد کے بارے میں ہے۔ میں نے شروع میں عرض کیا تھا نقطہ اختلاف سمجھ آ جائے کہ انہوں نے غیر رمضان کی جو تہجد تھی اس کو رمضان المبارک میں اس کو تراویح بنا دیا، تو جو روایات، جو احادیث تہجد کی رکعات بیان کر رہی ہیں اسی پر استدلال، انہی سے استدلال کرتے ہوئے یہ تراویح ثابت کر رہے ہیں۔ نمبر 2، دوسری بات یہ ہے کہ اس حدیث میں 11 رکعات تنہا پڑھنے کا ذکر ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم الگ پڑھتے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کا ذکر نہیں ہے، اور جو تراویح ہے وہ تو باجماعت پڑھی جاتی ہے، اور عام طور پہ تہجد جو ہے وہ تنہا اور اکیلے پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی اس بات کی دلیل ہے کہ یہ تہجد کے بارے میں روایت ہے، یہ تراویح کے بارے میں نہیں ہے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ اس حدیث میں ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنے کا ذکر ہے، ایک سلام سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سلام سے 4 رکعت پڑھتے، جبکہ تراویح 2 سلاموں کے ساتھ پڑھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی معلوم ہوا
کہ اس روایت کا تراویح کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اس روایت کا، اس حدیث کا تہجد کے ساتھ تعلق ہے۔ اور چوتھا جواب یہ ہے کہ محدثین کے نزدیک یہ حدیث تراویح کے متعلق ہے ہی نہیں، یہ حدیث مبارک تراویح کے متعلق نہیں ہے بلکہ یہ تہجد کے متعلق ہے۔ دلیل کیا ہے اس پر؟ دلیل یہ ہے کہ محدثین کا عام طرز یہ ہے کہ تہجد کے لیے لاتے ہیں باب قیام اللیل، اور تراویح کے لیے قائم کرتے ہیں باب قیام رمضان۔ آپ محدثین کا طرز دیکھیں، جب تہجد کی روایات عام طور پہ لا رہے ہوتے ہیں تہجد کے متعلقہ تو باب قیام اللیل، رات کے قیام کے بارے میں باب ہے، اور جب تراویح کی بات فرماتے ہیں تو باب قیام رمضان۔ مثلا اس پر کئی مثالیں موجود ہیں، آپ حضرات کے سامنے یہ فائل میں لکھی ہوئی ہیں، موجود ہیں، کہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے جب تہجد کا باب قائم کیا تہجد کے بارے میں تو باب فضل قیام اللیل، اور جب تراویح کے بارے میں فرمایا تو فرمایا باب فضل من قام رمضان۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے تہجد کے بارے میں باب صلاۃ اللیل، اور تراویح کے بارے میں باب الترغیب فی قیام رمضان وهو التراویح۔ امام ابو داود رحمہ اللہ نے تراویح کی تہجد کے بارے میں باب فی صلاۃ اللیل، تراویح کے بارے میں باب قیام شہر رمضان۔ امام ترمذی رحمہ اللہ نے تہجد کے بارے میں باب فی فضل صلاۃ اللیل، تراویح کے بارے میں باب ما جاء فی قیام شہر رمضان۔ امام نسائی، امام ابن ماجہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل، اور صاحب مشکات، صحیح ابن حبان، مجمع الزوائد، سنن الکبریٰ للبیہقی، جمع الفوائد، بلوغ المرام، ان تمام میں آپ دیکھ لیں کہ جب وہ تہجد کا باب قائم کرتے ہیں تو عام طور پر قیام اللیل کے نام سے باب قائم کرتے ہیں، اور جب تراویح کا باب قائم کرتے ہیں تو پھر باب ما جاء فی قیام شہر رمضان، یا باب قیام رمضان، یا فصل فی التراویح، یا ثواب من قام و صام۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ جن محدثین نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اپنی کتب کے اندر، تو کیا انہوں نے اس حدیث کو تہجد کے تحت لائے ہیں یا تراویح کے تحت لائے ہیں؟ جب آپ کتب دیکھیں، صحیح بخاری میں دیکھ لیں، جلد 1 صفحہ 154 پہ امام بخاری رحم اللہ اس روایت کو کتاب التہجد کے تحت لائے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اس روایت کو کتاب التہجد کے تحت لانا اس بات کی دلیل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو میں 8 رکعات کو تہجد کی رکعات قرار دے رہے ہیں، نہ کہ تراویح کی رکعات۔ امام مسلم جلد 1 صفحہ 254 پہ انہوں نے باب صلاۃ اللیل کے تحت اس روایت کو لائے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جامع ترمذی میں جلد 1 صفحہ 99 میں باب ما جاء فی وصف صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم باللیل، رات کے تحت تہجد کے تحت لائے۔ امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا کے اندر، امام نسائی نے سنن نسائی کے اندر، علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے زاد المعاد کے اندر، تو ان تمام حضرات کا یہ عمل اس بات کی دلیل ہے، تمام حضرات محدثین کا یہ طرز کہ اس روایت کو اس تحت لانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حضرات اس کو تہجد کے بارے میں قرار دے رہے ہیں، نہ کہ تراویح کے بارے میں۔ البتہ اس جواب پر ایک چھوٹا سا اشکال ہوتا ہے، ان کی طرف سے کیا جاتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو روایت کو باب فضل من قام رمضان، اور امام محمد رحمہ اللہ نے باب قیام شہر رمضان میں بھی لائے ہیں، تو شاید یہ تراویح کے متعلق ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ امام بخاری اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اس روایت کو دونوں مقامات پہ لائے ہیں، تہجد میں بھی لائے ہیں، رمضان میں بھی لائے ہیں، یہ بدلانے کے لیے کہ تہجد جس طرح غیر رمضان میں پڑھی جاتی ہے رمضان میں بھی پڑھی جاتی ہے، اور یہ تو ہمارے موقف کی دلیل ہے، یہ تو ہم اس بات کے قائل ہیں کہ غیر رمضان میں رات کی عبادت میں 4 چیزیں ہیں، اور رمضان المبارک میں نبی علیہ السلام کی عبادت بڑھ جاتی تھی، 4 کے بجائے عبادتیں 5 ہو جاتی ہیں، اور 5ویں عبادت کا اضافہ کس کا ہوا؟ تراویح کا ہوا۔ اور تمہارے ہاں کیا ہے؟ رمضان میں بھی، غیر رمضان میں بھی 4 عبادتیں، اور رمضان میں بھی 4 عبادتیں، تو اضافہ تم نے نہیں کیا۔ تو رمضان المبارک میں یہ جو بڑھ جانا، تو یہی 20 رکعت تراویح ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ رمضان میں تراویح الگ ہے، تہجد الگ ہے۔ اسی طرح اس لیے یہی امام بخاری رحمہ اللہ، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتب میں اس روایت کو دونوں مقام پر لا کر بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ تراویح تہجد جس طرح غیر رمضان میں ہے اور مستقل ہے، اسی طرح تہجد رمضان میں بھی مستقل ہے۔ یہ نہیں ہے کہ غیر رمضان میں جو تہجد تھی وہ رمضان میں جا کر تراویح بن گئی۔
اور اس پہ پانچواں جواب جیسا میں اس پہ عرض کر بھی چکا ہوں کہ خود غیر مقلدین کا عمل بھی اس روایت پر نہیں ہے کہ اس روایت میں تو 3 رکعت وتر پڑھنے کا بھی تذکرہ ہے اور یہ لوگ 3 رکعت وتر پڑھنے کے قائل نہیں ہے۔ ایک چھٹا جواب بھی آپ شامل کر لیں، فائل میں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن اس کو بھی ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ روایت جس سے ان لوگوں نے 8 رکعت تراویح پر استدلال کیا ہے، سوال یہ ہے کہ اگر اس روایت کا یہی معنی ہوتا جو یہ سمجھے ہیں، یعنی 8 رکعت تراویح، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حیات تھی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حیات ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں حیات ہے، آپ کا انتقال پر ملال جا کر سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ہو رہا ہے۔ خلفائے، یہ جو خلفائے ثلاثہ ہیں، ان کا زمانہ سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پایا ہے، اور ان کے زمانے میں 20 رکعت تراویح عام پڑھی جاتی تھی، اور جیسا کہ اس پر ہم پیچھے احادیث پیش کر چکے ہیں۔ تو اگر اگر یہ حدیث کا معنی 8 رکعت تراویح ہوتا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ اختلاف کرتی، حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پہ نکیر فرماتی، سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس پہ انکار نہ کرنا، نکیر نہ کرنا، اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھتی تھی کہ یہ جو 8 رکعت ہیں جو اس حدیث میں پیش کی گئی ہیں، یہ تراویح کے بارے میں نہیں، تہجد کے بارے میں۔ نمبر 2، دوسری دلیل دیکھیں۔ دوسری دلیل جو معجم صغیر ہے امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کی، جلد 1 صفحہ 190 پہ روایت کیا ہے؟ حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی شہر رمضان 8 رکعات و اوتر، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رمضان المبارک میں 8 رکعت پڑھائیں اور وتر پڑھائے۔ فلما کانت القابلہ، جب اگلے دن ہوا، اجتمعنا فی المسجد، ہم مسجد کے اندر جمع ہوئے، ورجونا ان یخرج، اور ہمیں یہ امید تھی، ہم اس امید میں تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہم اس انتظار میں بیٹھے رہے۔ فلم نزل فیہ حتی اصبحنا، یہاں تک کہ ہم اسی انتظار میں رہے اور صبح ہو گئی۔ ثم دخلنا، پھر ہم داخل ہوئے، فقلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہ یا رسول اللہ، اجتمعنا البارحة فی المسجد، ہم رات کو مسجد کے اندر جمع ہوئے، ورجونا ان تصلی بنا، ہمیں امید یہ تھی کہ آپ ہمیں نماز پڑھائیں گے۔ فقال، آپ نے فرمایا انی خشیت ان یکتب علیکم، مجھے یہ خوف مانے تھا کہ کہیں تراویح کی نماز تمہاری پر فرض نہ ہو جائے، میں اس لیے نہیں آیا۔ اب اس روایت کو پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دیکھیں اس روایت کے اندر 8 رکعت کا تذکرہ ہے۔ ایک جواب وہی، آپ اصولی جواب تو ہر جگہ ذہن میں رکھیں گے کہ اس میں 8 رکعت کا تذکرہ ہے، تو دن کتنے کا تذکرہ ہے؟ 3 دن کا یا مہینے کا ہے؟ 3 دن کا ہے، پھر آپ کا عمل مہینے کا کیوں ہے؟ اچھا، ہر مسجد میں ہے، یہ مسجد نبوی کا یا ہر مسجد کا ہے؟ ہر مسجد نبوی کا ہے، اور آپ ہر مسجد کے قائل ہیں، اور قرآن کریم یہاں ختم کرنے کی صراحت ذکر ہے نہیں ہے، آپ ختم قرآن کے قائل ہیں۔ تو اس طرح یہ جو امور ہیں، یہ الزامی اور اصولی جواب ہے، ہر روایت کے تحت وہ آپ دے سکیں گے۔ باقی اس کا جواب کیا ہے؟ جواب یہ ہے کہ یہ روایت 2 سندوں سے آئی ہے۔ نمبر 1، پہلی سند اسحاق ابو الربیع یعقوب قمی عیسیٰ بن جاریہ اور جابر بن عبداللہ، یہ جابر بن عبداللہ ہیں، ان سے نقل کرنے والے عیسیٰ بن جاریہ، پھر ان سے نقل کرنے والے یعقوب قمی، پھر ان سے نقل کرنے والے ابو الربیع، پھر ان سے نقل کرنے والے اسحاق، یہ ایک روایت ہو گئی، 5 راوی۔ اور دوسری کے اندر روایت ہے وہی عیسیٰ بن جاریہ اور یعقوب بن قمی، اس کے نیچے شاگرد ہے محمد بن حمید الرازی، تو اس میں 4 بنتے ہیں، اس میں 5 بنتے ہیں۔ تو یہ جو عیسیٰ بن جاریہ ہیں، یعنی جو روایت کا جو مدار الاسناد ہیں، جن پہ روایت کی بنیاد کھڑی ہے، جابر بن عبداللہ کے شاگرد عیسیٰ بن جاریہ، دونوں میں موجود ہے، عیسیٰ بن جاریہ، پھر یعقوب قمی، پھر ابو الربیع، پھر اسحاق، اس میں بھی یہ ہے۔ تو یہ جو عیسیٰ بن جاریہ ہیں، یہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے نقل کرنے والے ہیں، اور یہ روایت کا بنیاد ہے۔ ان کے بارے میں ابن خزیمہ کے حاشیے میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ بن جاریہ فیہ لین، عیسیٰ بن جاریہ کے اندر کمزوری تھی، حدیث کے اندر یہ کمزور تھے، اور دیگر کئی محدثین نے بھی ان پر جرح کی ہے۔ مثلا امام یحییٰ بن معین رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بذاک عندہ مناکیر،
یہ شخص قوی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں اس کے پاس ہم نے منکر روایات پائی ہیں۔ امام نسائی نے منکر الحدیث فرمایا، امام ابو داود رحمہ اللہ نے منکر الحدیث فرمایا، امام نسائی نے متروک الحدیث، امام ابن عدی نے احادیث غیر محفوظہ، امام ساجی رحمہ اللہ کہتے ہیں ذکرہ فی الضعفاء۔ تو کئی ایک محدثین نے ان کی تضعیف کی ہے۔ یہ عیسیٰ بن جاریہ جو مدار اسناد ہیں، روایت کی بنیاد ہیں، ان پہ یہ جروح موجود ہیں، تو حدیث سند ٹھیک نہ ہوئی۔ نمبر 2، یہ جو یعقوب قمی ہے، یہ بھی دونوں روایتوں میں موجود ہے، دونوں سندوں کے اندر موجود ہے۔ ان کے بارے میں امام دارقطنی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لیس بالقوی، میزان الاعتدال کے اندر، کہ یہ جو ہے قوی نہیں تھے۔ تو جب یہ روایت ضعیف ہو گئی، متروک ہو گئی، تو صحیح روایات کے مقابلے میں یہ ناقابل حجت ہے۔ یعنی ہم نے وہ روایات پیش کی ہیں شروع کے اندر، تاریخ جرجان کی یا اس طرح معجم کبیر وغیرہ کی، وہ روایات ایسی ہیں کہ جو صحیح ہیں، یعنی اسنادہ حسن، سند اگرچہ حسن درجے کی ہے لیکن ہے صحیح۔ جیسے میں نے کل عرض کیا تھا کہ بس اوقات روایت سندن حسن ہوتی ہے، لیکن ایک اس اعتبار سے تصحیح تو نہیں ہوتی کہ جس طرح عام طور پہ صحیح کی تعریف ہے، لیکن اس اعتبار سے اس کی تصحیح کر لی جاتی ہے کہ اس کو محدثین کی ایک جماعت کو نے اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے، اور تلقی بالقبول ایک مستقل دلیل ہے۔ تیسری دلیل ہے مسند ابی اعلیٰ کی۔ مسند ابی اعلیٰ کی وہ روایت پیش کرتے ہیں، اس کو بھی دیکھ لیں۔ مسند ابی اعلیٰ کی روایت کہ جس میں ہے کہ حضرت عیسیٰ بن جاریہ، یہ وہی راوی ہیں، کہتے ہیں حدثنا جابر بن عبداللہ، ہمیں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ جاء ابی بن کعب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ابی بن کعب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، فقال یا رسول اللہ، عرض کہ یا رسول اللہ، ان کان من اللیلۃ شیء، یعنی فی رمضان، کہ یا رسول اللہ آج رات میرے ساتھ ایک عجیب بات پیش آئی ہے، یعنی رمضان کے اندر۔ آپ نے فرمایا ما ذاک یا ابی، اے ابی کون سی عجیب بات پیش آئی ہے، کیا ہوا؟ تو ابی کہنے لگے کہ قال نسوۃ فی داری قلنا انا لا نقرأ القرآن فنصلی بالصلاۃ، کہ کچھ عورتیں آئیں میرے گھر کے اندر اور کہنے لگی کہ ہم قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی، تو فنصلی بالصلاۃ، آپ ہمیں نماز پڑھا دیں۔ کہتے فصلیت بہن 8 رکعات، میں نے ان کو 8 رکعات پڑھا دی، ثم اوترت، اور پھر میں نے ان کو وتر بھی پڑھا دی۔ قال فکان شبہ الرضا ولم یقل شیئا، تو یہ کہتے ہیں گویا رضا کی مثل ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں فرمایا۔ تو دیکھیں اس حدیث کے بھی 2-3 جواب سمجھ لیں۔ پہلی بات تو یہی ہے کہ اس حدیث کے اندر وہی راوی ہے جس کے بارے میں ہم بات پہلے کہہ چکے ہیں کہ عیسیٰ بن جاریہ اور یعقوب القمی، وہ چونکہ ضعیف ہیں، مجروح ہیں، ان پہ غوف کیا گیا ہے، ان پہ یعنی جرح ہے، تو اور ماقبل میں اس پہ ان کی جروحات پیش کی جا چکی ہیں، اس لیے یہ روایت سخت ضعیف ہونے کی وجہ سے قابل استدلال نہیں ہے۔ نمبر 2، اس روایت کے اگر سارے طرق جمع کر لیے جائے تو یہ روایت جمع کرنے سے اس روایت کے اندر اضطراب نظر آتا ہے۔ اضطراب کیسے ہے؟ توجہ رکھنا، یہ روایت 3 کتابوں میں ہے۔ نمبر 1 مسند احمد میں، نمبر 2 مسند ابی اعلیٰ میں، اور نمبر 3 قیام اللیل، امام مروزی کی قیام اللیل کے اندر۔ مسند احمد کے اندر رمضان کا لفظ ہے ہی نہیں، اور مسند ابی اعلیٰ میں الفاظ ہیں یعنی رمضان، اور قیام اللیل میں ہیں فی رمضان۔ اضطراب ہو گیا نا، ایک کتاب میں تو بالکل رمضان کا لفظ ہی نہیں ہے، دوسرے میں یعنی رمضان ہے، تیسرے میں فی رمضان ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ کسی راوی کا ادراج ہے، رمضان کا لفظ کسی راوی کا ادراج ہے۔ بس وقت روات کے ادراج ہوتا ہے، ادراج فی السند بھی ہوتا ہے، ادراج فی المتن بھی ہوتا ہے، ادراج حدیث کی ابتدا میں بھی ہوتا ہے، درمیان میں بھی ہوتا ہے، آخر میں بھی ہوتا ہے، اس پہ کئی مثالیں موجود ہیں۔ تو یہ راوی کا اضطراب ہے، اور پھر اس میں ان اضطراب کی کئی وجہ، ایک وجہ تو یہ ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مسند ابی اعلیٰ اور قیام اللیل میں سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ واقعہ خود ابی بن کعب کے ساتھ پیش آیا۔ مسند احمد کی روایت بتا رہی ہے یہ واقعہ کس کا ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور مسند احمد کی روایت کے الفاظ ہیں عن جابر عن ابی بن کعب قال جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مسند احمد سے معلوم یہ ہوا کہ یہ واقعہ کسی اور آدمی کا ہے، ابی بن کعب کا نہیں ہے۔ اب دیکھیں یہ واقعہ کس کا، اس میں بھی اضطراب ہے۔ مسند ابی اعلیٰ اور قیام اللیل سے ثابت ہوا کہ ابی بن کعب کا اپنا واقعہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور مسند احمد کی روایت سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ واقعہ کسی اور کا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے، سب سے بڑی بات اضطراب میں، کہ 8 رکعت پڑھنے والا آدمی خود کہہ رہا ہے کہ انہ کان منی اللیلۃ شیء، یا رسول اللہ آج رات مجھ سے نا بڑا انوکھا کام سرزد ہو گیا، یعنی عملت اللیلۃ عملا، میں نے ایک ایسا عمل کیا ہے، بڑا انوکھا عمل ہے، تو یعنی میں نے آج 8 رکعت پڑھ لی ہیں۔ اس سے معلوم یہ ہوا انوکھا کام تب کہہ رہا ہے کہ پہلے معمول نہیں تھا، اگر پہلے اس کا معمول ہوتا تو پھر اس کو انوکھا کہنے کا کیا مطلب؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تردید بھی نہیں فرمائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے، فرمان کہ یہ خود اپنے اس کام کو انوکھا سمجھ رہا ہے، تردید کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ آپ حضرات کے سامنے یہ جو تیسری روایت ہے، اس کی بھی دو جوابات کر دیے۔ ان کی چوتھی دلیل ہے امام مالک رحمہ اللہ کی موطا کے اندر، اس کو نقل کرتے ہیں، اس کو سمجھ لیں، پھر اس کے بعد کچھ اور اشکالات ہیں اس کو پڑھ لیتے ہیں، پھر چونکہ وقت کم ہے تھوڑا وطر کے حوالے سے بھی چند باتیں ہیں وہ پیش کریں گے، پھر سید احمد برکاتوں کا چونکہ سبق شروع ہونے والا ہے۔ چوتھی دلیل امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی موطا امام مالک سے، کہ فرماتے ہیں کہ صائب بن یزید رحم اللہ سے مروی ہے انہ قال امر عمر بن الخطاب ابی بن کعب و تمیم الداریہ ان یقوم للناس ب11 رکعتا، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صائب بن یزید کی روایت ہے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابی بن کعب اور تمیم داری کو حکم دیا کہ وہ لوگوں کو 11 رکعت پڑھیں، تو کہتے ہیں 11 رکعت تب بنے گی جب 8 رکعت تراوی اور 3 رکعت وطر۔ ہم کہتے ہیں تمہاری جو تراوی ثابت کر بھی لی ہے تو وطر کا کیا بنے گا، تم پھر 1 رکعت وطر کے قائل ہو، مطلب ہے ادھر سے لیتے ہیں تو ادھر پھنستے ہیں، ادھر سے جاتے ہیں تو ادھر سے جاتے ہیں، لا الہ الا ولا الہ الا، تو یہ کی روایت جو ہے ان کے دونوں طریق کا عمل نہیں بن سکتی، کہ اس سے یہ اگر ایک عمل ثابت کرتے ہیں دوسرے کی مخالفت ہوتی ہے، دوسرے کو ثابت کرتے ہیں پہلے کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو یہاں جواب میں سمجھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کی جو تراویح کی روایت کے ناقل ہیں نا، وہ تقریباً 7 قسم کے روات ہیں، پہلے گزر بھی چکے ہیں۔ حضرت صاحب بن یزید ہیں، یزید بن رومان ہیں، عبدالعزیز بن رفیع ہیں، ابی بن کعب ہیں، یحییٰ بن سعید ہیں، محمد بن کعب القردی ہیں، حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ ہیں۔ اب ان 7 میں سے جو 6 ہیں وہ تو 20 رکعت نقل کر رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے کتنے راوی؟ 7 راوی، اب 7 روات میں سے 6 راویوں نے کتنا نقل کیا؟ 20 رکعت نقل کیا۔ اب ایک صاحب بن یزید ہے، صاحب بن یزید کے 3 شاگرد ہیں، ان میں سے یزید بن خصیفہ ہیں، وہ 20 رکعت کہہ رہے ہیں، اور حارث بن عبد الرحمن بن ابی ذہاب ہیں، وہ بھی مصنف عبد الرزاق میں 20 نقل کر رہے ہیں، یعنی 23 کہہ رہے ہیں، 23 کا مطلب 20 رکعت تراوی اور 3 رکعت وطر۔ ایک رہ جاتے ہیں محمد بن یوسف۔ اب محمد بن یوسف جو ہے وہ کیا، محمد بن یوسف نے 2 باتوں میں اختلاف کیا۔ نمبر 1، یہی یزید بن خصیفہ اور حارث بن عبد الرحمن نے قاریوں کی تعداد نہیں بتائی، لیکن محمد بن یوسف نے بتا دی کہ وہ قاری 2 تھے، ابی بن کعب اور تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور دوسری بات کہ اول ذکر 2 راوی تراوی 20 نقل کر رہے ہیں، یعنی جو پہلے 2 ہیں وہ 20 رکعت نقل کرتے ہیں، اور ایک نے تراوی کی تعداد 11 یا 13 یا 21 نقل کی ہے۔ اب اس میں بھی پھر آگے تفصیل ہے کہ محمد بن یوسف کے شاگردوں کے اندر امام مالک، امام یحییٰ بن سعید القطان، محمد بن قیس، داود بن قیس، تو اس میں کوئی 11 نقل کرتا ہے، کوئی 13 نقل کرتا ہے، کوئی 21 نقل کرتا ہے۔ تو خلاصہ یہ نکلا کہ محمد بن یوسف کی یہ روایت شدید مضطرب ہے، اس میں بہت زیادہ اضطراب ہے، اور اضطراب فی الوطن، متن جو ہے متن کے اندر اگر اضطراب آ جائے وجہ ضعف ہوتا ہے۔ تو آپ ایک محمد بن یوسف کی روایت کو تو لے رہے ہو، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کے 7 راویوں میں سے 6 راوی جو 20 نقل کریں وہ آپ نے چھوڑ دی، وہ نہیں لی۔ ایک صاحب بن یزید ہے، پھر صاحب بن یزید کے آگے 3 شاگرد ہیں، 3 میں سے 2 20 نقل کرتے ہیں، وہ بھی آپ نہیں لیتے، اور ایک محمد بن یوسف جس کی سند میں اضطراب فی المتن ہے، یعنی اس کے نقل کرنے والے تعداد مختلف نقل کر رہے ہیں، اس کو آپ لے لیتے ہو۔ اور دوسرا جواب خود امام مالک رحم اللہ کا، امام مالک نے موطا میں نقل کیا نا، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا عمل اس کے خلاف ہے، یہ مشہور ضابطہ ہے اصول حدیث کا، مختلف محدثین نے بھی نقل کیا ہے، اور ہماری جو نور الانوار جو ہمارے ہاں درجہ رابعہ کے اندر پڑھائی بھی جاتی ہے، نور الانوار کا متن ہے منار، اس میں بھی یہ اصول نقل کیا ہے
کہ عمل الراوی بخلاف روایتہ بعد الروایہ مما ہوا خلاف بیقین یسقط العمل به عندنا، راوی کا اپنا عمل روایت کے خلاف ہو جائے، روایت راوی اور نقل کرتا ہے، مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ روایت کیا نقل کر رہے ہیں 11 رکعت یعنی 8 رکعت تراویح کی، اور امام مالک رحمۃ اللہ کا اپنا عمل کیا ہے، اپنا عمل 20 رکعت کا ہے۔ تو جب راوی کا اپنا عمل روایت کے خلاف ہو جائے، اس ذکر کردہ روایت کے خلاف، تو وہ اس روایت کے ساقط العمل ہونے کی دلیل ہوا کرتا ہے۔ اور اسی طرح اس روایت کا جو مرکزی راوی ہے صائب بن یزید، جن کے بارے میں آپ کہہ رہے تھے کہ وہ 8 رکعت تراویح کے قائل ہیں، خود ان سے سند صحیح سے 20 رکعت تراویح ثابت ہے، پہلے گزر بھی چکی ہے کہ صاحب بن یزید کہتے ہیں نقوم فی زمان عمر بن الخطاب ب20 رکعتن، ہم عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانہ میں 20 رکعت وتر 20 رکعت اور وتر پڑھا کرتے تھے۔ جی، اس کے بعد آخر میں ایک بات عرض کر کے اس عنوان کو ختم کرتا ہوں۔ علماء احناف پر علماء احناف کی طرف سے پیش کیا جاتا ہے کہ علماء احناف 8 رکعت تراویح کے قائل تھے۔ پہلی بات تو یہ ہے، حضرت استاد محترم متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن صاحب حفظہ اللہ نے یہ جو اپنی فائل ہے 20 رکعت تراویح والی، اس کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ تقریباً 11 کے قریب علماء احناف ہیں، جن میں امام محمد بن حسن الشیبانی ہیں، امام زیلعی ہیں، علامہ عین الحنفی ہیں، علامہ ابن الحمام ہیں، ابن نجیم، ملا علی قاری، شیخ عبدالحق محدث دہلوی، حضرت نانوتوی، حضرت عبدالحی لکھنوی، علامہ انور شاہ کاشمیری، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہم اللہ علیہ مجمعین۔ ان کے اوپر یہ جو الزام لگایا جاتا ہے کہ یہ 8 رکعت تراویح کی قائل تھے، ان کی عبارات کی اصل وضاحت کیا ہے حضرت نے اپنی کتاب میں تحریر فرما دی ہے فائل کے اندر۔ وہ ان اصل بات کیا لکھی انہوں نے، اور اس بات کو غلط بنا کر پیش کیا جاتا ہے، عبارات کی صحیح توجیہ نہیں کی جاتی، تو وہ انشاءاللہ اس کے اندر آپ دیکھ لیں گے۔ ایک بات میں اصول عرض کروں گا، وہ آپ سمجھ لیں۔ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فقیہ، کسی بزرگ کا، کسی فقیہ کا اپنی کتاب میں کسی مسئلے پہ وہ 2 قول نقل کرتا ہے، ایک مفتابی قول ہوتا ہے، ایک غیر مفتابی قول ہوتا ہے، ایک معمول بہا ہوتا ہے، ایک غیر معمول بہا ہوتا ہے۔ اس قول کو لیں گے جو مفتابی ہوگا، جو غیر مفتابی ہوگا اس قول کو نہیں لیں گے، یعنی مفتابی قول کو لیں گے، غیر مفتابی قول کو چھوڑ دیں گے۔ جب غیر مفتابی قول پر عمل بھی نہیں ہے، اس کو لینا بھی نہیں ہے، اب اس پر اعتراض کا کیا معنی؟ اب عام طور پہ غیر مقلدین کی طرف سے شبہ اور اشکال ہوتا ہے کہ جب آپ نے غیر مفتابی قول کو لینا نہیں ہے تو آپ نے اس غیر مفتابی اقوال کو اپنی کتابوں میں رکھا ہوا کیوں ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ اگر کل کوئی منکر حدیث آ جائے اور آپ سے یہ کہہ دے حدیث 2 طرح کی ہیں، صحیح ہیں اور ضعیف ہیں، آپ عمل صحیح حدیثوں پہ کرتے ہو تو ضعیف حدیثوں پر جب عمل نہیں کرتے تو ضعیف حدیثوں کو اپنی کتابوں میں کیوں رکھا ہوا ہے؟ تو آپ ضعیف حدیثوں کو کتابوں سے نکال دو گے؟ نہیں نکالو گے، آپ یہی کہو گے کہ عمل ہم صحیح پر کریں گے، ضعیف حدیث کو اپنی کتاب سے نہیں نکالیں گے، ضعیف حدیث رہے گی، ضعیف حدیث کو پڑھیں گے، اس کا احترام کریں گے، لیکن عمل کس پہ ہوگا؟ صحیح حدیث پہ ہوگا۔ اس طرح ہماری کتب فقہ کے اندر بعض اقوال مفتابی ہی ہیں، بعض غیر مفتابی ہی ہیں، تو جو مفتابی اقوال ہیں ان پر عمل کریں گے، غیر مفتابی اقوال کو احترام کریں گے، ان کو باقی رکھیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حدیث کی جب تصحیح اور تضعیف بھی ہے، یہ بھی تو ایک امر اجتہادی ہے۔ جب کوئی مجتہد، کوئی محدث کسی حدیث کو صحیح کہتا ہے یا کسی حدیث کو ضعیف کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس حدیث کے اندر یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے۔ آپ کو یہ امر منصوص تو نہیں ہے، وہ قطعی اور یقینی تو نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ صحیح ہو یا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح ہے یا ضعیف ہے، ایسے تو ہرگز نہیں۔ اس لیے ہمارے بعض غیر مفتابیہ اقوال مل جاتے ہیں، اور بعض ہمارے اکابر کے تفردات بھی ملتے ہیں، بعض فقہا کے، کہ انہوں نے تفردات اختیار کیے اور یہ فرما دیا کہ 20 رکعت نہیں 8 رکعت ہیں۔ تو جو غیر مفتابیہ اقوال یہ تفردات ہوتے ہیں، یہ ان تفردات کو جو جمہور کا ایک نظریہ ہے اس کے مقابلے میں ان کو نہیں لیا جاتا، بس ان تفردات کا ادب کریں، احترام کریں، لیکن عمل جو ہوگا وہ ایک اجماعی مسئلے پر ہوگا، جمہور کا جو متفقہ فیصلہ اس پر عمل ہوگا۔ میں اس پہ 2 مثال عرض کرتا ہوں۔
علامہ سبکی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 771 ہجری، انہوں نے اپنے استاد علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے بعض تفردات کے بارے میں فرمایا۔ اب آپ دیکھیں علامہ ذہبی کتنی بڑی شخصیت ہے، کتنے بڑے امام ہیں، اور علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے جرح و تعدیل میں کتنا مقام و مرتبہ ہے۔ حیۃ الوادی ان کا لقب ہے، اور حافظہ ضرب المثل ہے، اور اتنی عظیم القدر شخصیت ہے۔ علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے نفحۃ العنبر فی ہدی شاہ محمد انور کے اندر، کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعا مانگی، کئی دعائیں مانگی، ان میں سے یہ دعا تھی اے اللہ مجھے علامہ ذہبی جیسا حافظ عطا فرما۔ آپ اندازہ کریں علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کتنی قوی حافظے والے آدمی تھے، اور کتنی جر و تعدیل پہ ان کی کتنی ایک رسوخ تھا اور کتنی نظر تھی۔ تو علامہ سبکی شاگرد ہیں، علامہ ذہبی استاذ ہیں۔ علامہ ذہبی کے بارے میں علامہ سبکی فرماتے ہیں کہ انا قلت غیر مرہ ان الذهبی استاذی وبه تخرجت فی علم الحدیث، کہ میں اس بات کا اعتراف کرتا ہوں اور میں یہ بات کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ علامہ ذہبی میرے استاذ ہیں، میں نے علم حدیث میں انہی سے استفادہ کیا ہے، لیکن بعض چیزوں میں ان کے تفردات ہیں اور وہ نہیں مانے جائیں گے، اس لیے کہ ان الحق احق بالاتباع، حق جو اتباع ہے نا وہ اسی بات کی جائے گی جو حق ہے اور جو جمہور کا فیصلہ ہے۔ اس لیے جب 20 رکعت تراویح کے مسئلے میں جمہور کی رائے موجود ہے کہ وہ 20 رکعت ہے، تو 20 رکعت تراویح پر جمہور کا فیصلہ موجود ہے، امت کے اجماع موجود ہے، فقہ اربع ائمہ اربعہ کی فقہ موجود ہے، تو چند اکابر کو پیش کر لینا کہ جنہوں نے 20 کے بجائے 8 رکعت لکھی ہیں، تو یا تو یہ غیر مفتوی اقوال ہیں، یا ان روایات کی یا ان کی جو تحریرات ہیں، ان کے عبارات ہیں، ان کی اصل وضاحت کیا ہے۔ مثلا نانوتوی رحمہ اللہ پر الزام ہے کہ الحق السری میں انہوں نے لکھا ہے کہ تراویح کی رکعت 8 ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ انہوں نے تو اس کو عجیب سمجھا ہے کہ بعض لوگوں نے بالکل یہ غلط شروع کر دیا کہ 20 رکعت کو چھوڑ کر 8 رکعت شروع کر دیے، حضرت نانوتوی کی تو عبارت ہی نہیں۔ اس طرح اور کئی حضرات کی عبارات موجود ہیں۔ اگر بالفرض میں یہ کر رہا ہوں، اصولی بات عرض کر رہا ہوں، بالفرض اگر نظر آ بھی جائے، مل بھی جائے کسی شخصیت کے بارے میں، تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا۔ ایک دوسری مثال، علامہ ابن الحمام رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد ہیں قاسم قطلوبغہ الحنفی، وہ فرماتے ہیں علامہ ابن حمام کے بارے میں۔ اب علامہ ابن حمام رحمہ اللہ فتح القدیر اور بڑی کتب کے مصنف بھی ہیں، اور حنفیت کے بہت بڑے امام گزرے ہیں فقہ کے، لیکن ان کی بعض عبارات کے بارے میں علامہ ابن حمام فرماتے ہیں لا عبرت بابحاث شیخنا یعنی ابن الحمام اذا خالفت المنقول۔ علامہ شامی نے نقل کیا کہ ہمارے شیخ علامہ ابن حمام رحمۃ اللہ علیہ کی بعض عبارات ایسی ہیں کہ جو خالفت المنقول، یعنی جو ایک اجماعی مسائل ہیں یا ایک امت کے متفقہ مسائل ہیں، جزیات ہیں، ان کی انہوں نے مخالفت کی ہے، لہذا اس بنیاد پر ہم ان کی عبارات کو اور ان تحریرات کو نہیں لیں گے۔ اور یہ اصول صرف ہمارا نہیں ہے، یہ اصول خود غیر مقلدین کا بھی ہے۔ مولانا جناب ارشاد الحق افری صاحب نے بھی، اور مولانا یحییٰ گوندلوی صاحب نے، انہوں نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے کہ ایک مسئلہ پر جمہور کی جو متفقہ رائے ہے وہ موجود ہے، اس کے برخلاف چند اکابر 2-3 الگ ہو جاتے ہیں، تو ان 2-3 4-5 کو نہیں لیا جائے گا، مسئلہ وہی مانا جائے گا، قابل اتباع ہوگا جس پہ جمہور کا عمل ہے۔ تو اس لیے بعض احناف حنفیہ کی بعض عبارات پیش کر دینا 8 رکعت تراویح کی، اور یہ کہنا کہ علماء احناف بھی اس بات کے قائل ہیں، یہ بات بالکل غلط ہے۔ مزید آپ نے اس پہ تفصیل دیکھنی ہو تو ہماری جو ساجی کی فائل ہے 20 رکعت تراویح، اس کے اندر وہ ساری عبارات کی تفصیل اور توضیح موجود ہے۔ اب چونکہ وقت بڑا مختصر ہے، صرف 10 منٹ ہے، میں انتہائی اختصار کے ساتھ 3 رکعت وتر کے حوالے سے چند باتیں پیش کرتا ہوں۔ 3 رکعت وتر کے حوالے سے چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، وتر واجب ہیں، وتر واجب ہیں، ان کا موقف ہے وتر سنت ہے، ہم کہتے ہیں وتر واجب۔ نمبر 2، وتر 3 رکعت ہے، ہمارے ہاں 3 رکعت ہے، ان کے ہاں 1 رکعت ہے۔ نمبر 3، وتر 3 رکعت وتر 1 سلام سے ہے، 3 رکعت وتر 1 سلام سے، وہ 2 سلام کے خیر ہے۔ نمبر 4، وتر کی دوسری رکعت میں تشہد ہے۔ اور نمبر 5، وتر کے اندر قنوت پڑھی جائے گی۔
اور نمبر 6 یہ جو دعائے قنوت ہے یہ رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، قبل رکوع ہے۔ اور نمبر 7 دعائے قنوت سے پہلے رفع دین کرنا۔ وطر کے حوالے سے 7 باتیں سمجھنے والی ہیں۔ نمبر 1 وطر واجب، نمبر 2 وطر 3 رکعت، نمبر 3 رکعت وطر ایک سلام سے، نمبر 4 وطر کی دوسری رکعت میں تشہد، اور نمبر 5 دعائے قنوت، اور نمبر 6 دعائے قنوت قبل رکوع سے پہلے، اور نمبر 7 دعائے قنوت سے پہلے رفع دین۔ پہلی بات وطر واجب ہے، اس پہ کئی دلائل موجود ہیں، بس اختصاراً اس کو دیکھتے رہیں کہ اس پہ 4 دلیلیں موجود ہیں۔ نمبر 1 صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی جو رات کی وطر کو اپنی رات کی آخری نماز بنا لو۔ اجعلوا، اور اجعلوا امر کا صیغہ ہے۔ اصول فقہ کا مشہور قاعدہ اور ضابطہ ہے الامر للوجوب ما لم تکن قرینۃ خلافہ، امر وجوب کے لیے آتا ہے اور جب تک اس کے خلاف کو قرینہ قائم نہ ہو، لہذا یہ اس سے معلوم یہ ہو کہ وطر واجب ہے۔ نمبر 2 حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کی روایت ہے جو مسند ابی داؤد الطیالسی میں بھی ہے اور ہماری شرح معانی الاثار میں بھی ہے، فرمایا کہ الوتر حق او واجب، فرمایا وطر حق ہے یا واجب ہے۔ اور نمبر 3 وطر کی تیسری دلیل یہ ہے حضرت عبداللہ بن بریدہ عن ابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، آپ نے 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ وطر حق ہے، جس نے وطر نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں، جس نے وطر نہیں پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جو وعید ہے نا کہ وہ ہم میں سے نہیں، جو وعید ہوا کرتی ہے وہ ترک واجب پہ ہوا کرتی ہے۔ جس طرح آپ نے فرمایا کہ من کان لہ سعۃ ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جس کے بعد قربانی کی گنجائش بھی ہے، وہ سچ بھی ہے، پھر بھی قربانی نہیں کرتا، وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ تو یہ آپ کی جو وعید ہے یہ ترک واجب پہ ہے، ترک سنت میں نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ فرمانا کہ جو وطر نہ پڑے وہ ہم میں سے نہیں ہے، اس بات کے دلیل ہے کہ وطر واجب ہے۔ نمبر 4 حضرت ابی مریم سے ہے جاء رجل الی علی رضی اللہ تعالی عنہ فقال انی نمت ونسیت الوتر، یا رسول اللہ میں سویا اور وطر کو بھول گیا یہاں تک کہ سورج طلوع ہو گیا۔ آپ نے فرمایا اذا استيقظت وذكرت فصلی، جب تو بیدار ہو اور جب تجھے وطر یاد آ جائے تو پڑھ۔ اور ظاہر ہے جو قضا ہوا کرتی ہے، قضا فرض یا واجب کی ہوتی ہے، سنن کی اور نوافل کی تو نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ جب یاد آئے قضا کرے تو وطر کی کر لے، تو یہ بھی وجوب کی دلیل ہے۔ اور یہ بھی وطر کی وجوب کی دلیل یہ بھی ہے کہ دیکھیں ہم جو نمازیں قضا لٹائی جاتی ہیں، اللہ نہ کرے کس کی نمازیں قضا ہو جائیں، تو وہ صرف فجر کی 2 رکعت فرض، ظہر کی 4 فرض، عصر کے 4 فرض، مغرب کی 3 فرض اور عشاء کے 4 فرض، صرف ان کی قضا نہیں لٹائے گا، عشاء کے 4 فرضوں کے ساتھ ساتھ 3 رکعت وطر کی بھی قضا لٹائے گا۔ تو یہ 3 رکعت وطر کی قضا لٹانا اور اس بات کی دلیل ہے کہ کیا ہے وطر واجب ہے۔ اور اس طرح اگر کسی کی نمازیں رہ گئی، وہ دنیا سے چلا گیا، وہ فدیے کی وصیت کر گیا، پیچھے کوئی آدمی فدیہ دینا چاہتا ہے تو جہاں وہ 5 فرضوں کا فدیہ دے گا وہاں وطر کا بھی دے گا۔ تو یہ ساری عقلی دلیلیں بھی اس بات پہ ہیں کہ وطر کیا ہے، واجب ہے۔ اور دوسری بات کہ وطر 3 رکعت ہے، اس پہ ہمارے پاس اس فائل کے اندر 14 دلائل ہیں، ساجی کی کتاب نماز اہل سنت والجماعت میں بھی ہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ ان میں سے ایک پہلی روایت جو صحیح بخاری کی ہے عائشہ رضی اللہ عنہا کی، وہی روایت ہے جو تراویح کے اندر ہم پڑھ چکے کہ آپ نے فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 4 رکعت پڑھتے اور آخر میں ثم یصلی ثلاثہ، پھر آپ 3 رکعت پڑھتے۔ فلا، آپ ان کے حسن خشوع اور خضوع کے بارے میں کیا ہی کہنے، تو 3 رکعت پڑھنا۔ اس طرح یہ مشہور روایت ہے شرح معانی الاثار کی، آپ نے فرمایا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کان یوتر بثلاث، 3 رکعت وطر پڑھاتے، یقرأ فی اول رکعت بسبح اسم ربک الاعلی، آپ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلی پڑھتے، وفی الثانیۃ قل یا ایھا الکافرون، دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون پڑھتے، وفی الثالثۃ قل هو اللہ احد والمعوذتین، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھتے۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ترتیب بیان کی گئی ہے کہ پہلی رکعت میں اعلیٰ سورۃ الاعلیٰ، دوسری میں کافرون، تیسری میں اخلاص، اس بات کی دلیل ہے کہ وطر کتنے تھے، 3 رکعت تھے۔ اور کئی روایات ایسی موجود ہیں جن میں یہ فرمایا گیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ روایات ہیں کہ وطر اللیل کوطر النہار صلاۃ المغرب، رات کے وطر ایسے ہیں جیسے دن کے وطر صلاۃ المغرب۔
تو وطر کی نماز کو مغرب کی نماز سے تشبیہ دی گئی ہے. تو مغرب کی نماز میں کتنی رکعتیں ہیں؟ 3 ہیں یا 1 ہے؟ تو 3 رکعتیں. جب مغرب کی نماز میں 3 ہیں، تشبیہ رکعات میں دی گئی ہے، تو معلوم ہو کہ وطر کی رکعت بھی 3 ہے. اس پہ یہ کئی دلائلیں دیکھ لیں. آگے دیکھیں، تیسری بات ہے کہ 3 رکعت وطر ایک سلام سے، چونکہ 2 سلام کے قائل ہیں، ایک سلام سے ہیں. اب اس پر روایت سنن نسائی کی ہے. آپ نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، حدثته ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان لا یسلم فی رکعتي الوتر، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی 2 رکعتیں پڑھنے کے بعد سلام نہیں پھیرا کرتے تھے. 2 رکعتیں پڑھنے سلام پھیرنے ایسا نہیں تھا، بلکہ آپ 3 رکعت پڑھ کر ہی سلام پھیرتے تھے. دوسری دلیل، لا یسلم فی الرکعتین الاولیین من الوتر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام نہیں پھیرتے تھے. وطر کی پہلی 2 رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیں، ایسا نہیں ہوتا. جی آگے وطر کی چوتھی بات، وطر کی دوسری رکعت میں تشہد. وطر کی دوسری رکعت میں کیا ہے؟ تشہد ہے. اب اس پر بھی ایک تو عام عقلی دلیل ہے کہ جس طرح عام نمازوں میں 2 رکعت پر تشہد کیا جاتا ہے، تو وطر کی دوسری رکعت میں بھی تشہد ہوگا. یا جس طرح وہ تمام روایات بھی اسی کی تائید میں آ جائیں گی کہ جس میں فرمایا گیا ہے کہ عشاء جو وطر ہیں وہ مغرب کی نماز کی طرح ہیں. تو مغرب کی نماز میں 2 رکعت کے بعد تشہد ہے، اس طرح وطر کی نماز میں بھی 2 رکعت کے بعد کیا ہوگا؟ تشہد ہوگا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، کان یقول فی کل رکعتین التحیہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر 2 رکعتوں میں التحیہ، التحیات پڑھتے ہیں، تشہد پڑھتے. اسی طرح حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصلاۃ مثنا مثنا، جی الصلاۃ مثنا مثنا تشہد فی رکعتین، فرمایا کہ نماز کی نا 2 رکعتیں ہیں، تشہد ہے، تشہد فی رکعتین، کہ 2 رکعتوں کے اندر تشہد ہے. تو یہ اس بات پر کئی دلائل موجود ہیں کہ نماز وطر کی 2 رکعات ہیں. نماز یعنی اس بات پر کئی دلائل موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعت کے بعد تشہد فرماتے. 5ویں بات یہ ہے کہ دعائے قنوت کے حوالے سے کہ کتب حدیث میں دعائے قنوت کے مختلف الفاظ مروی ہیں، جن کا ان سب کا ماحاصل اور قدر مشترک یہ الفاظ ہیں، اللہم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونشکرک ولا نکفرک ونخلع ونترک من یفجرک اللہم ایاک نعبد ولک نصلی ونسجد والیک نسعی ونحفظ ونرجو رحمتک ونخشى عذابک ان عذابک بالکفار ملحق. 6ٹھی بات کہ دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھی جائے گی، اور ہمارا عمل یہی ہے کہ ہم دعائے قنوت کو یعنی رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم رکوع میں جاتے ہیں. اس پر دلیل صحیح بخاری کی روایت، حضرت عاصم بن سلیمان الاحول رحمہ اللہ فرماتے ہیں، سألت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن القنوت فقال قد كان القنوت قلت قبل الركوع او بعده قال قبله قال فإن فلانا أخبرني عنك إنك قلت بعد الركوع فقال كذب إنما قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الركوع شهرا. حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قنوت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قنوت ہوا کرتی تھی. میں نے پوچھا قبل رکوع یا بعد، رکوع سے پہلے یا بعد میں؟ آپ نے فرمایا قبلہ، رکوع سے پہلے. فإن فلانا أخبرني عنك إنك قلت بعد الركوع، وہ بندہ کہنے لگا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ نے تو یہ کہا ہے کہ رکوع کے بعد ہوتی ہے. فقال كذب، فرمانے لگے نہ، اس نے جھوٹ بولا ہے. قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد الرکوع شہرا، رکوع کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف 1 مہینہ قنوت پڑھی تھی. مطلب ہے پڑھی تھی تو 1 مہینہ پڑھی تھی، ورنہ آپ کا عمل جو ہے وہ کیا ہے؟ رکوع سے پہلے قنوت پڑھنے کا تھا. عن ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال كان يوتر بثلاث ركعات ويقنط قبل الركوع، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 رکعت وتر پڑھتے تھے اور دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھا کرتے تھے. اسی طرح حضرت تیسری دلیل حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ فرماتے ہیں کہ
قنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الوتر قبل الرکعہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قنوت پڑھی ہے وہ وطر میں رکعت سے پہلے پڑھی ہے۔ آخری بات کہ دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا، دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین کرنا، اس حوالے سے ہمارے پاس یہ 3 دلیلیں میں آپ کے سامنے پیش کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جز رفع الیدین ہے، اس میں ہے کہ کان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی القنوت، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قنوت میں اپنے دونوں ہاتھ اٹھایا کرتے تھے، قنوت کے اندر دونوں ہاتھ اٹھاتے۔ نمبر 2 جز رفع الیدین ہی کی ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انہ کان یقرأ فی آخر رکعۃ من الوتر قل هو اللہ احد ثم يرفع یدیہ فیقنط قبل الرکعہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وتر کی آخری رکعت میں قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، پھر رکوع میں جانے سے پہلے اپنے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ اور دلیل نمبر 3 ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، کان ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یرفع یدیہ فی قنوتہ فی شہر رمضان، کہ آپ ماہ رمضان میں دعائے قنوت کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے۔ تو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ یہ وطر کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے کہ وطر میں وطر کے حوالے سے وطر واجب ہیں یا سنت ہیں، اور نمبر 2 وطر کی 3 رکعت ہیں یا 1 رکعت ہے، اس پر دلیل آ گئے، اور وہ 3 رکعت ایک سلام سے ہیں، اور وطر کی دوسری رکعت میں تشہد اور دعائے قنوت، وطر دعائے قنوت رکوع سے پہلے ہے اور دعائے قنوت سے پہلے رفع یدین ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ قریب ہے، تو اس لیے چونکہ اس بات کی بہت اہم ضرورت ہے، حضرت ساجد دامت برکاتہم فرمایا کرتے ہیں کہ عام طور پہ ہمارے ہاں لوگ مسائل پوچھتے ہیں جب وقت گزر جاتا ہے، اس وقت رمضان ختم ہو رہا ہوتا ہے یا شروع ہو چکا ہے، پھر کہتے ہیں جی وہ 20 رکعت تراویح پر دلیل کیا ہے، اچھا وطر 3 ہے یا 1 ہے، اس پر دلیل کیا ہے۔ اس کا فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ یہ ہے کہ وقت آنے سے پہلے پہلے ہمیں اپنے ان عقائد پر، ان مسائل پر اچھے طریقے سے تیاری کر لینی چاہیے۔ تو حضرت ساجد دامت برکاتہم کو اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے اس کا دورے کا کورس کا انعقاد فرمایا ہے۔ اس کا بنیادی مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ ہم اپنے اہل سنت والجماعت کے جو متفقہ عقائد ہیں، مسائل ہیں، ان کو دلائل کے ساتھ سمجھ سکیں۔ عام طور پہ ہمیں یہ تو پتہ ہوتا ہے مسئلہ کیا ہے، لیکن اس پر دلائل کیا ہیں اس کا علم نہیں ہوتا، یا دلائل کا علم ہو بھی جائے تو جب وہ شبہات پیش کرتے ہیں ہم ان شبہات کے جوابات نہیں دے سکتے، تاکہ ہمیں ان دلائل کے پر جو ہونے والی شبہات ہیں ہم ان کے جوابات بھی دے سکیں۔ اللہ جل شانہ صحیح معنوں میں سمجھنے کی، سمجھانے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔